میں کیوں گیا غزہ میں؟ اس سے اہم سوال ہے میں کیوں غزہ میں نہ جاتا؟ ابھی تک 1600 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس غزہ کے اندر شہید کر دیے گئے، اور وہ بچے، میں ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی سوئی چبھے اور آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، اور اس جدید دور میں جب بچوں کی ٹانگیں اور بازو اینستھیزیا کے بغیر ان کے آنکھوں کے سامنے اور ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا اس کے ساتھ کاٹے جاتے ہیں تو کیا جذبات ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں کہ تم ہماری ٹانگ بازو کاٹو اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس جدید دور میں جب ایک کلک کے فاصلے پہ ہمارے گھر کے اندر پیزا برگر ہمارے ڈور سٹیپ پہ آ جاتے ہیں، اور اس میں غزہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، تو ایک عالمی قافلہ اٹھتا ہے جس کی قیادت مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں 60 to 70% جو قیادت تھی، جو لوگ تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ غزہ کن کا؟ ہمارا۔ مسجد اقصی کن کی؟ ہماری۔ فلسطین کن کا؟ ہمارا۔ لیکن پاسبا مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ ایک 22 اور 23 سال کی لڑکی گریٹا، جس نے پوری دنیا میں، اور وہ 2025 میں پہلے بھی گئی تھی، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ اب دوبارہ تم آؤ گی تو ہم تجھے دہشت گرد ڈکلیئر کریں گے، اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے، لیکن پہلے وہ ایک کشتی انہوں نے روکی تھی، اور وہ جب اگلی مرتبہ گئی اس نے 45 ممالک سے 50 سے زائد قافلے اپنے لے کے غزہ کی طرف نکل پڑی۔ اور جب ہمارے پہ ڈرون حملے ہوئے، یقین مانے آپ اس وقت موجود تھے وہاں پہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں جب حملے ہو رہے تھے؟ ایک حملہ ہوا تیونس کے ساحل پہ، ہم سب لوگ تیونس میں تب موجود تھے، اور دوسرا جو حملہ ہوا ہے وہ گریس کے پانیوں کے درمیان ہوا ہے، ہم ادھر موجود تھے۔ تو یہ حملے کس طرز کے ہوتے تھے؟ کیا ہوتا تھا؟ ڈرون حملے ہوتے تھے، ساؤنڈ بمز تھے، کچھ کیمیکل بم پھینکے جاتے تھے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، یعنی ان کا مقصد کوئی ایسا نہیں کہ کسی کوئی جان لینا ہوتا تھا، ان کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہوتا تھا کہ لوگ رک جائیں، اور یقین مانے جب حملہ ہوتا تھا جذبہ اور پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ لیکن اس میں ایک بڑی چیز دیکھنے والی ہے، جب ہمارے پہ ڈرون حملے ہوئے ہم نے OIC کی طرف دیکھا، ہم نے مسلمانوں کی طرف دیکھا، ہم نے عالم اسلام کی طرف دیکھا، ہم نے پاکستان کی طرف دیکھا کہ ابھی اعلان ہوگا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے کوئی بحری بیڑے بھیج رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے ابھی کوئی فوج تعینات کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کسی مسلم ممالک نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دکھایا، اور گریس، اسپین، اٹلی، غیر مسلم ممالک ہو کے ہماری حفاظت کے لیے انہوں نے بحری بیڑے بھیجے، اور جن کی طرف ہم دیکھ رہے تھے۔ OIC کب بنی تھی؟ OIC بنی تھی جب بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا، جب بیت المقدس پہ آگ لگی اور اس کے جواب میں یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن ہم نے سب نے دیکھا کہ وہ خاموش رہے، اور غیر مسلم بھائی انسانیت کی بنا پر بازی لے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، GSF گلوبل سموتھ فلوٹیلا، اس میں کون کون سا امدادی سامان تھا؟ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی ہر کشتی کے اندر انہوں نے ایک باکس میڈیسن کا رکھا تھا، یعنی بڑے بڑے باکس ہوتے تھے جس میں اینستھیزیا کا سامان تھا، پھر اس کے علاوہ فارمولا ملک تھے، پھر اس کے خشک راشن تھا، پھر پینے کا صاف پانی تھا، اور یہ ساری چیزیں فارمولا ملک اور یہ چیزیں، ان کی اہمیت ہمیں شاید نہیں ہے، اس کی اہمیت غزہ والوں سے پوچھیں۔ اور یہ سارا سامان ہم لے کے جا رہے تھے غزہ والوں کی طرف، اور پورے قافلے میں 22 ڈاکٹر تھے، اور الحمدللہ 550 سے زائد لوگ تھے، اور 22 ڈاکٹر تھے، اور بطور پاکستانی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں بطور ڈاکٹر ان 22 لوگوں میں سے الحمدللہ شامل تھا جنہوں نے لسٹیں بنائی، کون سی میڈیسن جانا چاہیے، بے ہوشی کا سامان جانا چاہیے، پین کلرز جانے چاہیے، آپریشن تھیٹر میں جو پیری آپریٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ جانی چاہیے۔ تو زیادہ ہمارا فوکس 3 چیزوں پہ تھا، بچوں کے لیے فارمولا ملکس، اور ان کے لیے خوراک، بڑوں کے لیے خشک راشن، اور ادویات جس میں پھر پین کلرز، اینٹی بائیوٹکس اور مختلف میڈیسنز شامل تھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ فلوٹیلا میں جا رہے تھے، جو کاروان جا رہا تھا، تو راستے میں کیا صورتحال کیا ہوتی تھی؟ یقین مانے کہ جب ہم غزہ کی طرف جاتے تھے کشتیوں پہ، ہمارا دل کرتا تھا ہم اڑ کے ابھی 1 سیکنڈ بھی نہ لگے ہم غزہ پہنچ جائیں۔ جذبات ایسے ہوتے تھے کہ دن رات ہم، وقت نہیں تھا گزر رہا کہ ہم کیسے غزہ پہنچ جائیں۔ لیکن جب ہم یہ پورا قافلہ بڑا ماشاءاللہ پورا اسرار رہا ہے، اس میں بڑے بڑے ہم نے راز بھی اللہ تعالیٰ کے دیکھے، اور بڑے بڑے معاملات دیکھے کہ ہر منزل پہ جا کے وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے واپس جانا ہے، جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا دیتے تھے اور کہتے تھے اگر آپ نے واپس جانا ہے تو آپ چلے جائیں، ہر منزل پہ وہ ہمیں پوچھتے تھے، مجال ہے ایک بندہ بھی واپس جائے۔ پھر جب ہم سسلی کے قافلے، ہم نے سسلی
اور اٹلی کو کراس کیا ہے اور ہم گریس کی طرف جا رہے تھے تو بہت خطرناک سمندری طوفان آ گیا. اور سمندری طوفان کے تحت ہماری کشتیاں سیدھی تھی اور ہواؤں کا رخ اس طرف تھا, اور ہماری جو کشتی تھی وہ سب سے خستہ کشتی تھی جس میں پیر مظہر شاہ صاحب بھی شامل تھے. تو ہواؤں کے بہاؤ کی وجہ سے ہماری کشتی ہمارے قافلے سے جدا ہو گئی, کیونکہ وہ سیلنگ بوٹ تھی, موٹر بوٹ نہیں تھی. تو جب قافلے سے جدا ہوئی تو 6 سے 7 گھنٹے ہم جن موجوں میں رہے, اور ایک تو ہم اپنے قافلے سے الگ ہو گئے, دوسرا ہمارا انجن ادھر کام کرنا بند ہو گیا. اور 4 نکے ہوتے ہیں جن پہ انجن کھڑا ہوتا ہے, اس میں سے ایک نکا ٹوٹا اور انجن اس طرح بار بار آگے پیچھے جا رہا ہے, اس میں موبلائل گر رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر نیلا آسمان ہے, نیچے نیلا پانی ہے, اور انجن کام کرنا چھوڑ گیا. سمندری لہریں بہت زیادہ تھیں, اور جو سولر پلیٹس تھیں ہماری 3 میں سے 2 وہ بھی ٹوٹ گئیں, اور اللہ تعالیٰ سے بس رابطہ قائم تھا, لیکن جو جی پی ایس سگنل اور ٹیم سے رابطہ منقطع ہو گیا. ہم سب لوگ ذہنی طور پہ شہادت کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر ہم غزہ نہیں جا سکے, لیکن قیامت والے دن ہم اس شرمندگی سے تو بچ جائیں گے جو حوض کوثر پہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میری امت کے لیے کیا کیا, ہم نے کیا تو کچھ نہیں, لیکن اس رستے پہ جاتے ہوئے ہم نے شہادت دے دی. لیکن الحمدللہ پھر ایک کشتی فلوریڈا وہ بھی اسی طرح قافلے سے جدا ہوئی تھی, وہ ہمارے پاس پہنچی. اور یہ معجزانہ طور پہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ اب ہم پاکستان واپس جائیں گے, اب ہم غزہ واپس جائیں گے, کیونکہ ہمیں تو یہ تھا کہ اگر ادھر شہادت ہوتی ہے تو ہماری ڈیڈ باڈیز جو ہیں, ہمارے جسم ہیں, وہ بھی پاکستان ہی جا سکیں گے. لیکن وہ کشتی پہنچی اور اٹلی کی نیوی نے ہمیں ریسکیو کیا, اور پھر ہم ادھر کھڑے رہے. 3 دن ہم نے انتظار کیا کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی کشتی ملے, ریپیئر کروائیں, لیکن گلوبل اسموتھ فلو ڈے لگا. ایک تو قافلہ بھی آگے جا چکا تھا, اور ادھر جو کشتی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اپنا سفر کا آغاز کر سکیں, اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں افسوس کے ساتھ واپس آئے ہیں, لیکن اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم دوبارہ غزہ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سینیٹر مشتاق, آپ ان کے یار سفر ہیں. بالکل. تو سینیٹر صاحب کیسی کیفیات تھی ان کی؟ ہم نے تو پاکستان میں نو ڈاؤٹ آپ بھی پاکستان میں بہت کام کیا آپ نے, غزہ کی بات ہو تو آپ روڈز پہ ہمیں ملتے تھے, اور سینیٹر صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی, وہ روڈز پہ ملتے تھے. تو کوئی ایسی بات جو ڈاکٹر صاحب کو کہی ہو سینیٹر صاحب نے جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ سینٹر صاحب ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہم نے تب تک شہید نہیں ہونا, ہم کہتے شہادت کی خواہش تو ہے ہم سب کی, تب تک شہید نہیں ہونا جب تک 2 کام نہ کر لیں. ایک کام کہ ہم بیت المقدس میں جا کے نماز نہ پڑھ لیں, اور دوسرا فلسطین کو آزاد نہ کروا لیں. اور یہی ان کی کوشش رہی ہے. سینٹر مشتاق صاحب اور ان کے پورے خاندان کی جو قربانی ہے, عظیم قربانی ہے. ایسا خاندان پورے پاکستان میں نہیں ہم نے دیکھا کہ جب بھی غزہ کی بات ہوئی اپنے بیٹی اپنی بیوی کے ساتھ روڈ پہ ہوتے تھے. اور جو ابھی عید گزری ہے اس سے 1 دن پہلے بھی یہ جیل کے اندر تھے, اور کن کے لیے جیل کے اندر تھے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو سینیٹر ہوتے ہیں, ایکس سینیٹرز ہوتے ہیں, وہ تو اپنی زندگی کے یہ آرام دہ اور پروٹوکول اور یہ عیاشیوں میں بھی گزار دیتے ہیں. لیکن ایسا مرد کلندر ہے کہ پہلے پاکستان میں فلسطین کی آواز بنتے رہے, اور اس عمر میں غزہ کی طرف نکل کے جدھر یہ بھی نہیں پتا کہ واپسی کا سفر ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور پورے سفر میں ہم سب کو یہی بتاتے رہے کہ ہمیں کہتے رہے کہ ہم نے انشاءاللہ تب تک غزہ جاتے رہنا جب تک یہ ہم 3 کام نہ کریں. سب سے پہلے غزہ کا محاصرہ نہ توڑیں, دوسرا اس نسل کشی کو کم نہ کر لیں, اور تیسرا ہیومینیٹیرین کوریڈور اسٹیبلش نہ کر لیں. اور سب نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنا وعدہ وفا کر گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سوشل میڈیا یہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کے لیے جان ہوتی ہے. جس بندے نے اپنے آپ کو یہودیوں کے حوالے کر لیا, اس سے بڑھ کے ہمارا قوم کا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟